نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المومنون ہم شروع کریں گے۔ مرکزی مضمون اس کا اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی ہے۔ اس کے لیے اگر میں عربی ٹرم استعمال کروں تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ۔ میں لکھ دوں گی بورڈ کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3-4 چیز آپ کو بتا دیں گی۔ تذکیر کیا ہے؟ تذکیر کا مطلب یاد دہانی۔ اعلیٰ ہم سورہ الرحمن میں پڑھتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعمتیں اعلیٰ نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروانا، انسان کو جھنجھوڑنا، اس کے لاشعور میں سے تشکر کا احساس ابھارنا۔ قرآن مختلف لوگوں سے مختلف اسالیب میں بات کرتا ہے۔ لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جس نے کبھی پڑھایا ہے کلاس میں اس کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے، طرح طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کو کسی طرح بات سمجھ آتی ہے اور کسی کو کسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے مائنڈ سیٹس کا لحاظ کرتے ہوئے ہر انداز اختیار کر لیا ان کو سمجھانے کا۔ کوئی سٹائل قرآن نے نہیں چھوڑا، کوئی کیٹیگری کسی مائنڈ سیٹ کی نہیں رہ گئی کہ جس کو کہ قرآن اپیل نہ کرے الا یہ کہ جو انتہائی محروم ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی جائے گی۔ زمان نزول تقریباً 5 یا 6 نبوی، یعنی کہ وحی کے آغاز کے تقریباً 5 یا 6 سال بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ جو اس کی سب کیٹیگریز ہیں، ذیلی مضامین، ان میں ہم دیکھیں گے کہ شروعات جو ہوتی ہے وہ مومن کی شخصیت سے ہوتی ہے، کہ مومن کی شخصیت پر ایمان کے اثرات۔ پھر ہم دیکھیں گے تخلیق کی نعمت اور غذاؤں کی نعمت کی یاد دہانی ہے۔ تخلیق کی نعمت اور غذاؤں کی نعمت سے یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء کا عمومی ذکر ہے، جنرل ایک ذکر ہے ان کا۔ ارسلنا رسولنا تترا، اس طرح سے ذکر آئے گا۔ اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ظاہری اسباب کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی کہ ٹینجیبل مینز کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد 2 طرح کی ہے، حسی بھی ہے اور غیبی بھی ہے۔ غیبی مدد بھی آتی جو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، اور محسوس ہونے والی، نظر آنے والی مدد بھی آتی ہے۔ جو اس کا اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ تبدیلی ہمیں محسوس ہوگی، چینج، ریپلیسمنٹ۔ ایک چیز کے 2 رخ دکھائے جا رہے ہیں۔ پچھلی سورت سے اس کا تعلق دیکھتے ہیں۔ سورۃ الحج میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کرنے والوں کا ذکر آیا تھا اور آخر میں فلاح کا ذکر آیا۔ یہاں آغاز ہی میں بتا دیا کہ حکومت کرنے والوں کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، تعمیر کردار اور تعمیر شخصیت۔ شخصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں شخصیت اور کردار میں کیا ڈفرینس ہے۔ شخصیت جو ہے وہ ایک پرسنالٹی جس کو کہ ہم کہیں، اور کردار کیا ہے؟ دا پرسن۔ آج کل کہتے ہیں کہ پرسن بیہائنڈ دا پرسنالٹی، اس میں تضاد ہوتا ہے۔ پرسنالٹی کچھ اور پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور پرسن اس کے پیچھے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ تعمیر شخصیت اور تعمیر کردار دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم تعمیر کردار دیکھ رہے ہیں کہ انورڈ پرسنالٹی اس کی کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، مومن کا اندر سے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے دن رات کیسے ہوتے ہیں، عادتیں کیسی ہوتی ہیں اس کی۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ وہ شخصیت کیسی ہوتی ہے، وہ کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔
یزید بن بانبوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تابعی تھے، کہتے ہیں ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، یا ام المومنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ہماری ماں، اے مومنوں کی ماں، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قالت کان خلق رسول اللہ القرآن، انہوں نے کہا کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ پھر انہوں نے کہا سورہ مومنون پڑھتے ہو؟ پڑھو، قد افلح المؤمنون۔ 10 آیات تلاوت کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ایسا ہی تھا۔ سبحان اللہ، ان آیات کو آپ نے پرسونیفائی کر دیا تھا۔ مسند احمد میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم پاس والوں کے کان میں ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ آج کل تو وہ سپولز نہیں ہوتے، ٹیپس نہیں ہوتے، ورنہ پہلے وہ جو ٹیپس جب ریوائنڈ ہوتے تھے یا وہ فارورڈ ہوتے تھے تو ایک اسپیشل آواز آتی تھی ان کی، میکینیکل سی۔ تو اس کو امیجن کر لیں، کوئی ایسی ایک ساؤنڈ سی آتی ہے جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ وحی آئی ہے، اس کو سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا فلا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے، کم نہ کر، ہماری عزت بڑھا، ذلیل نہ کر، اور ہمیں عطا فرما، محروم نہ کر، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، دوسروں کو ہم پہ ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ پھر یہ 10 آیات پڑھ کے سنائی۔ تو لہٰذا یہ جنت کا نسخہ ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو شروع ہوتی ہے سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ قد بتاتا ہے جس چیز کی توقع ہے، بس یوں سمجھو کہ وہ ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ بس نماز یعنی جماعت سے نماز شروع ہو ہی گئی۔ ماضی کو حال سے قریب لے آتا ہے قد، اس میں بڑا زور ہے، کسی قسم کا شک باقی نہیں کہ ایسا ہی ہے۔ قد فلاح پا لی، فلاح نکال لے گئے، کون؟ مومن۔ فلحن کا مطلب جیسے بھی ہم نے دیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ کسان کو، فارمر کو فلاح کہتے ہیں، اور فلاح قرآن کی بنیادی ٹرمینالوجی، اولئک هم المفلحون، ہم نے تو شروع میں ہی پڑھ لیا تھا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ افلح، مفلحون، تفلحون بہت آتا ہے قرآن کے اندر۔ تو ابھی جو کسان والا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے فلاح کے لفظ سے، اس کا روٹ جو فا، لام اور ہا ہی ہے، اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، ذرا ایک کسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان کا کیا کام ہوتا ہے؟ فصل اگانا۔ جب وہ فصل اگانے والا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ سوچ کے رکھتا ہے مجھے کیا فصل لگانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سوچ کے رکھتا ہے کہ اچھا مجھ کو یہ کرنا ہے، مجھ کو ایسی فصل چاہیے، پلاننگ کرتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی سوچ لیں کہ مجھ کو اپنے وقت کو کہاں لگانا ہے، مجھے کیا فصل لگانی ہے، کیسے اعمال کرنے ہیں، سوچ لیں۔ تو پہلے تو یہ اس نے ایک ارادہ کیا، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ زمین کو کھودتا ہے، پھر نمبر 2
نمبر 3 ہم سمجھے، پہلے تو ارادہ کیا، نمبر 2 زمین کھودی، نمبر 3 بہترین سے بہترین بیج ڈالا۔ مفت میں ملا بیج؟ نہیں، پیسوں سے خریدا، پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ خود بخود زمین کھد گئی؟ نہیں، محنت۔ تو مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ انفاق مال اور بذل نفس، بذل با ذال لام، انفاق مال، مال خرچ کرنا اور اپنے نفس کو کھپانا، اپنے نفس کو لگانا نیکیوں کے لیے۔ یہ محنت کے بغیر تو نہیں حاصل ہوتی، خود بخود تھوڑی ہوں گی۔ تو پھر کسان بہترین سے بہترین بیج لا کے ڈالتا ہے۔ نمبر 4 کیا کرتا ہے؟ بس بیج ڈال کے بھول جاتا ہے، کہتا ہے بیج ڈال دیا نا، سب کو پتا ہے نا کہ کتنا پیارا میں نے بیج لیا، کتنا اچھا بیج لیا، بیسٹ کوالٹی بیج لیا۔ اس کے بعد بے فکرہ ہو جاتا ہے کہ اب کھیتی نکلے نہ نکلے مجھے کیا پرواہ، بیج تو ڈل گیا نا اچھا۔ تو بالکل مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نیت اس کی اعلیٰ ترین ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرا دل بڑا پاک ہے۔ صرف دل کے پاک ہونے سے اعمال نہیں پاک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جہاں دلوں کی پاکی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خریدتا ہے ہمارے اعمال، نیتیں بھی اور اعمال بھی۔ کوئی کسی کسان کو نہ دیکھا ہوگا ہم نے کہ بے فکرہ ہو کر بیٹھ جائے بیج ڈالنے کے بعد، اس کو پھر کھیتی کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کی فکر کرتا ہے کہ اس بیج کے ڈالنے سے نتیجہ کیا نکلا۔ تو مومن بھی ایسا سادہ لو، ایسا سمپلٹن نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ جائے کہ ہاں نیت بہت اچھی ہے نا تو عمل جیسا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسا بے وقوف نہیں ہوتا مومن، منافق ہوتا ہے ایسا بے وقوف کہ وہ سمجھتا ہے کہ عمل کرنا نہ کرنا سب برابر ہے، بس کبھی یہ نیت کوئی کر لی تھی اچھی، وہ زندگی بھر کافی ہوگی، جنت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کسان مستقبل کی فکر کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور یہ جو کھیت ہے اس کی روزی ہے، اس کی محبت ہے، توجہ کا مرکز ہے، لاک آن ہے اس کو کھیتی کے اوپر، اور اس کا مستقبل ہے، اس کے مستقبل کا، فیوچر کا دار و مدار انحصار اس کھیتی کے اوپر ہے جو یہ لگا رہا ہے اور جو نکالنا چاہتا ہے۔ پھر فصل نکلتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، جب کسان بیج ڈالتا ہے تو مایوسی سے، غصے سے ڈالتا ہے؟ کچھ نہیں نکلنا، کچھ نہیں نکلنے والا اس میں سے، ایسے کرتا ہے؟ نہیں، خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ ہاں بہترین فصل نکلے گی۔ شیطان ہم سے کہتا ہے نیتوں سے کیا ہوتا ہے، بیکار باتیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھی نیت تو وہ بیج ہے جو پڑی ہے جا کے، یہ کلمہ طیبہ جو ہمارے دل کے اندر پڑا ہے، اب اس کا کوئی پھل بھی تو نکلنا چاہیے۔ یہ کلمہ طیبہ ہی اچھی اچھی نیتیں کرواتا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ ہی پھر اعمال کی فصل نکلواتا ہے۔ تو خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ بیج ڈالتا ہے، امید کے ساتھ محنت کرتا ہے، خوشی خوشی محنت کرتا ہے۔ کسی پر احسان جتاتا ہے؟ نہیں، اس کو پتہ ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جو دین میں تھکتے ہیں کس کے لیے تھک رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرتے ہو تو اپنی جان کے لیے اچھا کرتے ہو، ان اساتم فلہا، اور اگر برائی کری تو اپنے لیے برائی کری، نگلیکٹ کیا کھیت کو تو نتیجہ خود دیکھ لے گا۔ تو سمپل 2+2 ہے، کچھ کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ فصل نکلتی ہے، اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کر بیٹھا رہتا ہے؟ بتائیں، ساری فصل گھر لے جا کے رکھ لیتا ہے؟ نہیں، کیا کرتا ہے؟ پیسے ملیں گے کدھر سے؟ اس فصل کا جب وہ سودا کرے گا اور بازار جب لے کر جاتا ہے، وہ اپنی فصل کو ایسے کسی ناقدرے کے آگے پھینک کر آ جاتا ہے جو کوئی قیمت نہ دے یا اس کو نقصان پہنچائے، سودا بھی کرے اور نقصان بھی دے، کبھی بھی نہیں۔ تو ہم بھی جب اپنے اعمال لے کر جاتے ہیں تو اپنے اعمال کس کے حوالے کرنے ہیں؟ سورہ توبہ میں پڑھا تھا ہم نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن بھی دنیا کا بازار دیکھتا ہے، شیطان بھی کھڑا ہوا ہے اس کے اعمال خریدنے، لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ تعریفوں کے بدلے تم اپنے اعمال ہم کو دے دو، نفس بھی کھڑا ہوا ہے خریدار بن کر کہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، اور اس بازار میں اللہ بھی خریدار ہے۔ تو مومن تو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھ اپنے اعمال بیچتا ہے، اللہ سے کم پر وہ راضی نہیں ہے۔
ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے بڑے پیشن کے ساتھ کہ نیور سیٹل فار لیس. کیوں کم کا سودا کریں جب زیادہ ملتا ہے تو پھر وہ سودا کرتا ہے وہ کسان. اور اس بیک بریکنگ لیبر کے بعد کہیں جا کے اس کو محنت کا پھل ملتا ہے. اور ایک آدمی کی محنت سے کتنوں کا بھلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پورے خاندان کو وہ کھلا دیتا ہے, کتنے لوگوں تک وہ اناج پہنچ جاتا ہے. پھر کسان اگلی فصل کی فکر میں لگ جاتا ہے, پھر اپنا تجربہ اپنا ایکسپیرینس اگلی نسل کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ موسم ایسا دیکھنا, مٹی ایسی ہونی چاہیے, ہل اس طرح تمہیں چلانا ہے. اس لیے کہ سارا جو علم ہے وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا, تجربہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. تو بالکل مومن کا معاملہ ایسا ہی ہے. یہ ہے مومن اور کسان میں یکسانیت, سملیرٹی. مومن کون ہے؟ وہ خود اللہ کا لگایا ہوا ایک باغ, ایک کھیت ہے. جو کرسٹس ہیں, جو وینیئرز ہم پہ چڑھ گئے ہیں, کون کون سے وینیئرز ہیں دیکھیں ہمارے اوپر. ہمارا اپنا جسم پہلا وینیئر. اصل ہماری حقیقت کیا ہے؟ روح. جو ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ میرا جسم, تو یہ پوزیسر کون ہے جو کہہ رہا ہے میرا ہاتھ میرا جسم؟ یعنی کہ ہمارا جسم کسی کی پوزیشن ہے نا, وہ ہماری روح ہے جو کہ اصل ماسٹر ہے. اب اس روح کو اللہ نے رکھ دیا, جیسے ایک موتی ہے جو کہ رکھ دیا جائے اور اس کو ریپ کر دیا جائے بہت ساری ریپنگز کے اندر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان ریپنگز کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت ویلویٹ ہے جو اس کے اوپر ہے لگا ہوا, کتنا خوبصورت ڈیکوریشن ہوا ہے, فلاورز کتنے پیارے ہیں, ریپر کتنا قیمتی ہے. اسی کو جھاڑتے پہنچتے چومتے چاٹتے اپریشیٹ کرتے رہ جاتے ہیں اور اس موتی تک پہنچ ہی نہیں پاتے جو اصل ویلیوبل چیز تھی. دنیا کی اکثریت کی مثال ایسی ہی ہے. کافر ایسا ہی ہوتا ہے, اس سے وہ موتی اوجھل رہ جاتا ہے. یہ مومن کون ہے؟ قد افلح المومنون. اس نے تو پھاڑا, چیرا, کاٹا. کس کو؟ اس جسم کے وینئر کو. اس کا یہ غلام بن کے نہیں رہ گیا. اس کے بعد اوپر خاندان, پھر اس کے اوپر معاشرہ. ان تمام وینیئرز کو ہٹاتا ہوا وہ اپنی روح تک پہنچ گیا, اس کو نرچر کیا, ایمان کا بیج ڈالا, اس کی پرورش کری, اور اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے گا. ایک اور بات آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الذین آمنوا, یہ نہیں کہا. فعل کیا ہوتا ہے اسم کے مقابلے میں؟ فعل عارضی ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. اسم میں دوام ہے, کنٹینیوٹی ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم مومن نہیں ہے, یہ لائف ٹائم مومن ہے. 24/7 اس کی شخصیت یہ ہے, صرف تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو مومن ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, جس نے کہ اپنے آپ کو پہچانا, اپنے روح کے تقاضوں کو پہچانا, اپنی روح کو نرچر کیا, اپنی فطرت سے کنیکٹ کیا اپنے آپ کو, پھر یہ خود شجر طیبہ بن جاتا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فطرت کا سارا حسن اجاگر کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان سے. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھ دی ہیں, دو خاص طور پہ حیا اور عدل, اور انہی کا ذکر آگے ہم دیکھیں گے. انہی کو نرچر کرتا رہتا ہے مومن اور گروتھ کرتا رہتا ہے. تب آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس کو اسی کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ مومن اپنے ایمان کی نرچرنگ, اپنے ایمان کی گروتھ کس طرح سے کرتا ہے, کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو کہ وہ لیتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی سوچ رہی تھی میں کہ ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے, لیکن اگر یہیں ڈسکس کرنے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزوں کو کیٹیگرائز کرنا آسان ہو جائے گا. ایک تو ہم نے بات کی کہ فطرت سے کنیکشن, یعنی کہ عدل اور حیا, وہ ہم دیکھیں گے کیسے اجاگر ہوتی ہے ان عادتوں سے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ مومن کی یہ عادتیں ہوتی ہیں. نمبر 2, آپ کو بات شاید یاد ہوگی کہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ باقی مذاہب میں اور اسلام میں آخر ایسا کیا فرق ہے کہ ہم آخر مسلمان کیوں ہوں؟
کوئی کہے کہ اسلام کی کیا برتری ہے باقی ادیان کے اوپر، ہم کہیں کہ اسلام ہمیں اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہیں گے دنیا کا کوئی دین بتائیں جو کہتے ہیں جھوٹ بولو، چوری کرو، ہے کوئی دین جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دو، کہا کبھی کسی دین نے؟ نہیں۔ مشرک بھی جانتے تھے کہ والدین کی خدمت کتنی اچھی چیز ہے، ہندو بھی اپنی ماں کے پاؤں چھوتے ہیں، چرن چھونا ہے ان کے ہاں، سچ بولنا ہمیشہ ورچو رہا ہے، دیانت داری سے معاملہ کرنا ہمیشہ اچھی بات سمجھی گئی ہے۔ تو سارے ادیان یہ بات بتاتے ہیں، تو اسلام کی کون سی نرالی بات ہے؟ اسلام میں کیا سرخاب کا پر لگ گیا کہ ہم کہیں کہ بس دین ہے تو اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو حسن ہے اسلام کا وہ حقوق کے توازن کے اندر ہے، اہدنا الصراط المستقیم جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور یہ توازن 3 حقوق کے اندر ہے، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد، اللہ کا حق، نفس کا حق اور بندوں کا حق۔ یہ بیلنس دنیا کے کسی دین کے عقیدے میں نہیں ملے گا۔ تو یہ بیلنس پرسنالٹی اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، اسلام کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جب اللہ کا حق ادا کرنا شروع کیا، بدھزم، کرسچینٹی، تو مونکس بن گئے، راہب بن گئے، بدھ مت کے بھکشو بن گئے، نفس کو کچلا، اذیت دی اس کو۔ جب نفس پرستی شروع کری تو اللہ کو بالکل بھول گئے، ہیڈونزم کی طرف چلے گئے، جو آج کا کلچر ہم دیکھتے ہیں، ہیڈونسٹک کلچر۔ اللہ کو بالکل بھولے، اللہ کے حق کا کوئی خیال ہی نہیں، احساس ہی نہیں، جو ہے بس نفس، جو ہے بس جسم کی آسائش، اس کی خواہشات، اپنے جذبات، بس یہی رہ گیا۔ جب دوسروں کے حقوق کا خیال آیا تو بعض دفعہ پھر اپنے آپ کو اور اللہ کے حقوق کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہیومینٹی کی خدمت کرنا بے حد پسندیدہ ہے اسلام میں، سرونگ ہیومینٹی بہت بڑا ورچو ہے، لیکن ورشپنگ ہیومینٹی کا بت بنا کے اس کی پرستش شروع کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی آج کل ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹس کا اتنا غلغلہ ہے اس کے اندر کہ پھر اللہ دشمن لگنے لگ گیا، اللہ برا لگنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادتی کری، اللہ تعالیٰ نے بڑی ناانصافی کری، اللہ نے تو فلاں کو حق نہیں دیا، اللہ نے فلاں کو حق نہیں دیا، یا فلاں کو یہ حق دیا تو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ تو یہ دراصل یہ ہم ڈسکرپنسی دیکھتے ہیں، ڈس بیلنس دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایمان والے حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس ادا کرتے ہیں۔ پہلا یہ کس کا حق ہے یہاں پر؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا، سب سے پہلے اللہ کا حق۔ اور سچی بات ہے کہ اگر ہم یہ للہیت اختیار کر لیں، اور آج ہم نے دعا بھی یہی مانگی تھی، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہ کو پیوٹ بنا لیں، نماز کو پیوٹ بنا لیں، سینٹر پول بنا لیں زندگی کا، اور ساری زندگی کو اس کے ارد گرد اپنی پرائیورٹیز کو، ترجیحات کو اس کے ارد گرد ارینج کر لیں۔ آپ دیکھیں زندگی کیسی خوبصورتی کے ساتھ بیلنس ہوگی۔ تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں عام طور پہ بھی ان کو اللہ کا احساس رہتا ہے، اور نماز میں خاص طور پہ دیکھیے خشوع، اللہ اکبر کہتے ہی، تکبیر تحریمہ کہتے ہی ایک دم کوئی فرشتے لے کے برسانا شروع نہیں کر دیں گے ہمارے اوپر، یہ خشوع کمایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے کہ نماز میں خشوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے۔ تو دراصل ہماری جو زندگی ہے وہ نماز پر امپیکٹ کرتی ہے، اور نماز زندگی پر امپیکٹ کرنا چاہیے اس کو۔ ہماری زندگی جیسے نماز پر اثر ڈالتی ہے، ایسی نماز کو ہماری زندگی پر اثر ڈالنا چاہیے۔ تو یہ خشوع کہاں سے آئے گا؟ یہ عین جا نماز پر کھڑے ہونے سے نہیں آ جائے گا، یہ پہلے زندگی میں اس سے پہلے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے، وہ پچھلی مصروفیت کیا تھی، وہ اثر ڈالے گی۔ اچھا، اب وہ نماز کو بھی جو ہم ذرا کمپیئر کرتے ہیں کسان سے، ہم نے کسان کی بات کی تھی نا، فلاح کی۔ کسانوں کو آپ نے کبھی کھیتوں میں کام کرتے دیکھا ہے؟ تو وہ کھیت میں جا کر بے مقصد کھڑے نہیں ہو جاتے، وہی کام کرتے رہتے ہیں جو کھیت کو فائدہ دے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو پانی دے رہے ہوتے ہیں،
جھکتے ہیں تو یا تو بیج ڈال رہے ہوتے ہیں یا کھیتی کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہی مومن کا حال ہے. وہ بلا مقصد آ کے جانماز پہ نہیں کھڑا ہو جاتا. کچھ حاصل کرنے آتا ہے, کچھ پانے آتا ہے, اپنے ایمان کی فصل کو پروان چڑھانے آتا ہے, یہاں سے وہ نرشمنٹ لینے آتا ہے کہ اس کے اندر وہ انرجی آ جائے کہ جو پھر اس کو نیکیوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے. یہ دراصل نماز کیا ہے؟ ہمارا پیٹرول پمپ ہے. ہمیں یہاں ٹنکی فل کرنی ہے اپنی, اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں 2 گاڑیاں ہیں ایک جیسی, بالکل ٹھیک ہے, ایک جیسا ٹینک ہے ان کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی والا وہ تو ہر 2 دن کے بعد آ کے پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹنکی بھروانے, اور دوسرا گاڑی والا مہینوں نہیں آتا. کیا پتہ چلے گا؟ پتہ یہ چلے گا کہ ایک کی گاڑی بہت چلی اور دوسری کی نہیں چلی. تو یہ مومن دیکھیں کتنی دفعہ پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا ہے, 5 دفعہ. اتنی تیزی سے اپنی انرجی استعمال کرتا ہے وہ نیکیوں کے اندر کہ اس کو بار بار اس نیکی کو ریپلینش کرنے کے لیے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے. صلاۃ کا ایک مطلب, جو یہ روٹ ورڈ ہے اس کا, صاد لام واو, اس کا ایک مطلب آگ تاپنا بھی ہوتا ہے. تو آگ تاپنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان انرجی حاصل کرتا ہے. ایک اس کا مطلب توجہ بھی کرنا ہوتا ہے, تو انسان فوکس کرتا ہے اس کے اوپر. تو یہ انرجی کیسے ملے گی؟ بے دھیانی بے خیالی سے نہیں ملے گی. کنیکشن محسوس کریں اپنے رب سے. اللہ کے آگے دل کا بھی جھکنا ضروری ہے, اس کی عظمت کا نقش دل پر ہونا چاہیے. سر جھکے, کمر جھکے, ساتھ نفس بھی جھکے اللہ کے آگے. آسان نہیں ہے, سچی بات ہے. ہم سب کو تجربہ اس بات ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. جو چیز لیک کرتی ہے وہ خشوع ہی تو کم ہے اس کے اندر. اور یہ حدیث میں بھی مضمون آتا ہے کہ پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا. اللہ سے خاص خشوع کی دعا کرا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز میں خشوع عطا فرما دے. تو جہاں دیکھیں آسان نہیں, وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مشکل بھی نہیں. سکون سے نماز پڑھیں, آہستہ آہستہ پڑھیں, شعور کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ دیکھیں خشوع خود بخود آ جائے گا. جلدی نہ کریں. سورہ فاتحہ پہ فوکس کر لیں, فاتحہ کے اوپر. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی, میرے رب نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کری, مجھ کو رحمان کہا, مجھ کو رحیم کہا. پھر بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین, اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کی. وہ جانتا ہے کہ ایک دن ہے قیامت کا جو آئے گا, اس میں حساب کتاب ہوگا, اور وہ جانتا ہے میں اس دن کا مالک ہوں. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے معاہدہ, لاک. ایاک نعبد, اللہ تیری عبادت ہم کریں گے, و ایاک نستعین, تو اللہ مدد بھی کرے گا, مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, یاد ہے آپ کو. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہ فرماتا ہے, یہ دعا ہے نا, اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. اور ہم جانتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو سورہ فاتحہ کم از کم ٹھہر کے سمجھ کے پڑھ لیں, کم سے کم. اگر یہاں بھی خشوع آ گیا نا, دیکھیں جو چیز پوری نہیں حاصل ہو سکتی تو تھوڑی حاصل کر لیں کم از کم. بھائی 10 تولے سونا نہیں مل رہا, 1 تولہ مل رہا ہے, تو کوئی احمق ہی ہوگا جو 1 تولہ اس لیے چھوڑ دے کہ 10 تولے نہیں ملا. اچھا تھوڑا تو لیں, سٹیپ تو لیں. سورہ فاتحہ میں پہلے خشوع کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اور آپ آج سے انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے, ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ کے ٹھہر کے خشوع سے پڑھیں گے, ٹھیک. ایک سٹیپ اگر یہاں آ گیا, اب اگلا بھی انشاءاللہ جو آئے گا مرحلہ, اس میں بھی خشوع آتا چلا جائے گا, سپریڈ ہوتا چلا جائے گا. کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ یا رب لفظ آتا ہے
اس پر فوکس کر لیں. یہ تو سبھی کو سمجھ آتا ہے نا. ہم کہتے ہیں مجھے نماز کا مطلب نہیں آتا, چلیں بھئی وہ سیکھیں, پھر نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا, اب سیکھ لیں. جب تک سیکھ رہے ہیں اللہ تو سمجھ آتا ہے, رب تو سمجھ آتا ہے, اس پر فوکس کریں. سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں, فوکس کریں اس کے اوپر. سبحان ربی الاعلی, رب پر فوکس کریں. سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد ہم کہتے ہیں. تو لہٰذا اس پر فوکس کریں. انشاءاللہ یہ پریکٹس کرنی ہوگی, خالی ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ آپ دیکھیے اتنا کامن سوال ہے ہمارے ہاں کہ میری نماز میں میرا دل نہیں لگتا, دھیان بھٹکتا ہے. اور انسان کیا چاہتا ہے کہ سامنے والوں کو میجک فارمولا بتا دے, کوئی ذکر بتا دے, اس ذکر کے کرنے سے وہ ایک دم سے خشوع آ جائے. یہ تو کسان ہے, کسان, یہ خود محنت کرنی ہے, اس کا پھل خشوع کی شکل میں نکلے گا. فلاح پانی ہے تو خود پرسنلی مجھے محنت کرنی ہوگی اپنی نماز کے اوپر, کسی سے پوچھ کے میں کچھ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اس کی فکر کریں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, صلاۃ واحد آیا ہے, ہر نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پاسبل ہے ایبسلیوٹلی, ہیومنلی پاسبل ہے ایبسلیوٹلی. اگر صرف انبیاء کی نمازوں میں خشوع ہوتا تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے, ان پہ تو وحی آتی تھی. صحابہ کی نمازوں کی کبھی داستانیں پڑھیں, ان کی کہانی پڑھیں, اس سے بھی بڑی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان تھے, جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی. اور صحابہ کے بعد تابعین, اور اس کے بعد آج تک بزرگان دین اپنی نمازوں کی بڑی ہی حفاظت اور بڑا ہی خیال کرتے ہیں. تو کسی نے بڑی پیاری بات کری کہ کیا کیسے کھڑے ہونا چاہیے اللہ کے آگے. خائفون ساکنون, ڈرتے ہوئے, ساکت اور سامت. کوشش تو کریں کہ شاید یہ آخری نماز ہے, سوچ کے تو دیکھیں. ہر دفعہ ایک فارمولا نہیں اپلائی ہوگا, کبھی یہ ٹرائی کریں, کبھی وہ ٹرائی کریں, ہو جائے گا. خشوع کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, ناممکن چیز نہیں ہے. ہم نے محنت نہیں کی, دراصل ہم نے کہا ہمیں کوئی بس کوئی ذکر بتا دے, کوئی دعا بتا دے تو خود بخود ہو جائے. ون میجک مومنٹ, ہم ایک دن اچانک نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, اچانک خشوع آ جائے گا. کبھی کوئی اچانک کھیتی ہوگی یا محنت کے بغیر نہیں. تو اب کیا کرنا ہے پھر آگے؟ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ لغویات سے دور رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس کا حق ہے. جس کی اپنی نظر میں اس کی اپنی ذات قابل احترام ہے, وہ اس کو ضرور پاک رکھے گا, اس کو صاف رکھے گا. سیلف رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ انسان لغو سے دور رہے اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہے. لغو کیا ہے؟ لغو کے بہت سارے لیولز ہیں اور سب ایک جیسے لیولز نہیں ہیں. ہم ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائیں گے, یعنی کہ ہم لیسر لیول سے ہائر لیول کی طرف جائیں گے لغو کے. تو لغو کا ایک سمپل مطلب کیا ہے؟ بے فائدہ کام. ہر لغو گناہ نہیں ہوتا, بلکہ لغو یوں سمجھیں کہ مسڈ اپرچونٹی. قیامت کے دن انسان کو افسوس ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ اور زیادہ سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا دنیا میں. تو یہ لغو کیا ہے؟ اٹس اے مسڈ اپرچونٹی. باتیں کیے جا رہے ہیں, اس میں کوئی خاص کام کی بات نہیں. کمپیوٹر سیل فون پر گیم کھیلے جا رہے ہیں, کچھ نہیں سیکھ رہے. دیکھیں ایک حد تک ریلیکسیشن انسان کی ضرورت ہے, اور یہ بعض احادیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا بھی ہے. بعض دفعہ صرف ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کر لینا جس میں گناہ کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے, وہ لغو تو ہے لیکن گناہ نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. دل بھی انسان کا تھک جاتا ہے, اور یہ بھی ہمیں حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ اپنے دلوں کو وقتاً فوقتاً آرام دے دیا کرو. ہو سکتا ہے یہ حدیث نہ ہو, کوئی 100% اوتھینٹسٹی نہیں ہے, چلے کوئی کہاوت ہی کہہ لیں, اس لیے کہ دل تھک جاتے ہیں. قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کے ذکر سے دل تھکنے لگتے ہیں, اور وہ مضمون یہ آتا ہے کہ وہ اذا القلوب اذا قلت عمیت, جب دل تھک جاتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں, سختی آنے لگتی ہے ان کے اندر. تو تھوڑی زندگی کے اندر انسان کو تھوڑی سی ایک بریدر چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی اپنے آپ کو ذرا سا ریلیکس کرنے کے لیے کوئی ایسے چھوٹا موٹا بچے یا بڑے گیمز کھیل لیتے ہیں,
کوئی گناہ کی چیز نہیں، کوئی گناہ کی آواز نہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال یہ اعلیٰ ترین درجہ تو نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ ریلیکس کرنے کے لیے ایسے بھی کام ہو سکتے ہیں جو بذات خود ثواب کا کام ہو. مجھے کچھ لوگوں کا یاد ہے جب وہ بہت ٹینس ہوتے تھے اپنی الماریاں صاف کرنی شروع کر دیتی تھیں، وہ خواتین ڈراز صاف کرنی شروع کر دیتی. تو یہ بھی ایک ڈائیورژن تو ہو جاتا ہے، انسان کو ڈائیورژن چاہیے ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم لغو کے بجائے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کوئی اور کنسٹرکٹیو مصروفیت ڈھونڈ لیں، اپنی انٹرسٹ کی چیز ڈھونڈ لیں. کوئی ایسے آپ کو ڈاکیومنٹری دیکھ لیں فار ایگزامپل، گیم کھیلنے کے بجائے. کوئی لرننگ پروسیس تو ہوگا نا، کم از کم انٹرسٹنگ بھی ہوگا، لرننگ پروسیس بھی ہوگا. لیکن اگر گناہ نہیں ہے تو چلیں پھر کیا ہے، چلیں ویسٹ آف ٹائم ہی ہوا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، کچھ سیکھا نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ لغو ہو گیا، کوئی دنیا کا دین کا فائدہ نہیں. تو یہ لغو کا کم سے کم لیول ہے. اگلا درجہ کہ ان کاموں کی وجہ سے جو کر رہے ہیں نا، لغو جو کر رہے ہیں، جو گیمز وغیرہ کی بات کری ہم نے، ان کی وجہ سے فرائض پر اثر پڑنے لگ جائے. یعنی نماز کا خشوع چلا جائے. کرکٹ دیکھ کر اٹھے، اب جناب بیچ میں نماز کا ٹائم آ گیا اور اب یہ ہے لاسٹ اوور. اب جناب نماز پڑھنے کے لیے یا تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے، یا نماز میں کسی صورت دل نہیں لگ رہا. خشوع کے بجائے دعا یہ کر رہے ہیں اللہ کوئی آؤٹ نہ ہو جائے، اللہ کوئی آؤٹ نہ ہو جائے. اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، تو یہ کیا دل لگا. تو اب دیکھیں نا، پہلے وہ ایک بینائن لغو تھا، اب اس بینائن کے اندر گناہ کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا. کرکٹ دیکھنا بائی اٹ سیلف، فٹ بال دیکھنا، ساکر دیکھنا بائی اٹ سیلف کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کس طرح گناہ نہیں ہے کہ جس میں کہ پلیئرز نے اپنا سطر کور کیا ہوا ہے. کم از کم ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا ہم کو. اب مردوں کو ضرورت نہیں کہ وہ عورتوں کا کرکٹ دیکھنے بیٹھ جائیں. تو بہرحال وہ گناہ کا ایلیمنٹ نہیں تھا، لیکن چونکہ نماز پر ایفیکٹ ہوا، نماز کا خشوع چلا گیا یا نماز قضا ہو گئی، تو پھر لغو کے اندر گناہ بھی شامل ہو گیا. اوور انوالومنٹ کی وجہ سے نیکی چلی گئی، دین یا دنیا کا نفع مند کام نہیں کیا، یا گیمز کھیلنے بیٹھ گئے، یا باتیں کرنے بیٹھ گئے، اسکول کا کالج کا کام رہ گیا، آفس کا کام رہ گیا، گھر کا کام پڑا رہ گیا، کھانا نہیں پکا، صفائی نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیا ہے، یہ ایک اور درجہ جس میں کہ چیزیں اب ویسٹ ہونے لگ گئی ہیں. اللہ کا حق یا تو اس کی زد میں آ رہا ہے یا انسانوں کے حقوق پر زد پڑ رہی ہے. یہ سیکنڈ درجہ ہے. تیسرا درجہ لغو کا یہ ہے کہ باقاعدہ گناہوں میں انوالومنٹ ہونے لگ جائے. فحش، بے حیائی، گناہ کی باتیں، کھوج کریت، غیبت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. نظر بھی گناہ کرے، زبان بھی گناہ کرے، اعضاء بھی گناہ کریں، تو یہ لغو کا پھر بدترین درجہ ہے. تو کسان کو آپ دیکھیں، اگر اپنی کھیتی کو نگلیکٹ کرے گا تو پچھلی محنت بھی برباد کرے گا ساری. تو یہ لغو کیا ہے، یہ دراصل نگلیکٹ ہے اپنے فوکس کی طرف سے، اپنی اعمال کی کھیتی کی طرف سے. تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المرئی ان ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کے حسن میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ ہر وہ کام چھوڑ دے جو لا یعنی کام ہے، بے مقصد بے معنی کام ہے، اس کو چھوڑ دے. اگلا کام کیا کرنا ہے، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اب یہاں زکوٰۃ کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ ہی لیا ہے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی تو مکی دور کی صورت ہے، جب تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو زکوٰۃ کا نصاب علماء کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن زکوٰۃ کا کانسیپٹ تھا. اور ہر ریلیجن میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں زکوٰۃ کا تصور رہا ہے. یعنی کہ تمام ادیان جو ہیں، جو ابراہمک ٹریڈیشنز ہیں، ابراہمک ریلیجنز ہیں، ان میں زکوٰۃ کا تصور ہے کہ اللہ کے نام پر پیسہ دو. تو کچھ علماء نے کہا کہ یہاں زکوٰۃ سے لٹرلی مطلب ہے زکوٰۃ، کہ وہ اللہ کے نام پر پھر پیسہ نکالتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. لیکن یہاں فاعلون کا جو لفظ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. یہ قرآن میں اور کہیں نہیں آتا سوائے یہاں کے کہ وَلِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ. تو پھر یہاں بہت سے مفسرین نے
زکوٰۃ سے مطلب تزکیہ لیا ہے اپنا، کہ زندگی سے جھاڑ جھنکار ان پروڈکٹیو بے فائدہ کام نکالتے رہتے ہیں اور خیر اور بھلائیوں کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، انٹروسپیکشن کرتے ہیں۔ اور پھر کسان کے ساتھ آپ دیکھیں 100% سملیرٹی ہے۔ کسان کبھی نہیں چاہے گا کہ جو کھاد اس نے ڈالی ہے اس کھاد کی طاقت کو جھاڑ جھنکار لے لے اور اس کی کھیتی جو ہے وہ محروم رہ جائے۔ تو مومن کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا وقت جو ہے وہ فضولیات کے اندر برباد ہو جائے اور میں نیک اعمال کی فصل میں کمی کر بیٹھوں۔ اس لیے کہ انسان کو پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اور زیادہ اللہ کا ذکر کیوں نہ کر لیا تھا دنیا میں۔ یوم حسرت کہا گیا ہے قیامت کے دن کو، یوم الحسرہ، تو ہر شخص کو حسرت ہوگی۔ جہنمیوں کو تو ظاہر حسرت ہوگی کہ جنت والے اعمال کیوں نہ کیے، جنتیوں کو حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں تو اور زیادہ اونچا درجہ جنت کا ملتا۔ تو پھر وہ زکوٰۃ پر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، بے فائدہ کام زندگی سے نکالتے ہیں، خیر بھلائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، انٹروسپیکشن کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا وقتاً فوقتاً۔ اپنی زندگی کا ٹھہر کر، زندگیاں اس قدر بھاگ دوڑ والی تھیں، اب دیکھیے ایک لل آ گیا زندگیوں میں، بڑا اچھا موقع انٹروسپیکشن کا، اوور آل ایک اوور ویو لیں زندگی کا، پھر دیکھنا کہ کون سی عادتیں، کون سی مصروفیتیں، کون سی صحبت میری آخرت کی کھیتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے آغاز کس سے کرنا ہے؟ کبائر سے۔ کبائر سے آغاز کریں، چیک لسٹ۔ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، سب سے پہلے وہ چھوڑیں۔ فرائض چھٹ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا اہتمام کریں۔ یہ ہے منیمم لیول زکوٰۃ کا، تزکیے کا منیمم، کہ حرام چھوڑ دیں اور فرائض پوری کریں۔ یعنی آغاز کس سے کرنا ہے؟ عقیدے اور عبادت سے۔ عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں، کوئی مزار پرستی تو نہیں، کوئی پیر پرستی تو نہیں، کوئی توہمات تو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل تو نہیں، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، داتا، غوث پاک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں سمجھ رہے۔ بس ٹھیک ہے، عقیدہ درست کیا، اس کا تزکیہ کیا، عبادات کا تزکیہ کیا۔ اتنا ٹائم میں نے اللہ کے لیے الاٹ کیا ہے نماز کا، بس اللہ کرے وہ پورا ٹائم اللہ کے حوالے کر دوں میں۔ پھر عبادات پہ فوکس کیا۔ اب جب کبائر نکل گئے، اس کے بعد اب عبادت کی کوالٹی دیکھنا شروع کریں۔ ٹھیک، پہلے تو عبادت ہی نہیں کر رہے تھے نا، اب کم از کم نماز تو پڑھنی شروع کری، کم از کم زکوٰۃ تو دینی شروع کری، روزے تو رکھنے شروع کرے۔ اب ان کی کوالٹی دیکھیں، خشوع ہے یا نہیں؟ نہیں ہے خشوع، اوکے فائن، نو پرابلم۔ اینالائز کریں کہ کیوں نہیں خشوع آیا میری نماز میں اس دفعہ۔ تو نماز سے جسٹ پہلے کی مصروفیت پر غور کریں، کیا تھی؟ کیا لخ کام میں مصروف تھے؟ گانے سن کر، ڈرامے دیکھ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تھے تو دماغ میں وہ ڈرامہ ہی گھومے گا، وہ گانا ہی گونجے گا۔ اب طریقہ سوچیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سمپل سامنے آ جائے گا۔ پھر کردار پر نظر ڈالیں، میرا کردار کیسا ہے؟ کیا چیز میرے کردار کو داغدار بدنما بنا رہی ہے؟ کیا لیتھارجی ہے؟ کیا پروکیسٹینیشن ہے؟ کاہلی ہے؟ کیا خود غرضی ہے؟ کیا اپنی ذات کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی حساسیت ہے؟ انانیت ہے؟ کیا ایگوسٹک ہیں کیا؟ اور یہ آسان نہیں ہے انٹروسپیکشن کرنا، یہ مومن نہیں کر سکتا ہے صرف۔ یہ صرف ایمان کا نور ہمیں ہماری اصلیت دکھا سکتا ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان کا نور نہیں، وہ اپنا اسیسمنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اندر کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر دیکھیں کیا مزاج میرا شکایتی ہے؟ کیا تنقیدی مزاج ہے؟ غصہ ہے کیا؟ کیا نیگیٹیوٹی ہے؟ تو اب اگر پن پوائنٹ کر لیا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز ہو سکتا ہے نہ ہو تو الحمدللہ، ویری گڈ، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ یہ خرابیاں ہوں ہمارے اندر، ہو سکتا ہے نہ ہوں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جب نہیں ہے یہ چیزیں، جب فیاضی ہے، عاجزی ہے، سخاوت ہے، خوش مزاجی ہے، اس کو بڑھائیں اور بڑھائیں۔ زکوٰۃ یہی تو ہے، جھاڑ جھنکار دور کرنا
اور اپنی فصل کو پروان چڑھانا. جو مالی کام کرتا ہے، ویڈنگ کرتا ہے اور پلانٹس کو نرش کرتا ہے، نرچر کرتا ہے. تو اگر فیل ہو گیا کہ ہاں میرے اندر یہ 2-3 ایشوز ہیں، تو پھر قرآن سے اور حدیث سے گائیڈنس لیں. اور جو اکابر امت تھے، جو امت کے بڑی شخصیتیں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام بخاری، امام مسلم، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ رضی اللہ عنہن، ان کے اعمال سے گائیڈنس لیں کہ یہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا روٹین کیا تھا، ان کی پرسنالٹیز کیسی تھیں، پڑھیں اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ اپنی شخصیت کو پیور پاکیزہ کرنے کے لیے دنیاوی سورسز استعمال کریں. سائیکالوجی ہماری کس طرح مدد کر سکتی ہے، یوٹیلائز کریں ماڈرن سائیکالوجی کو. اور یہ مسائل جن کا ذکر ہم نے کیا، یہ کسی ایک انسان کے مسائل تو نہیں ہیں، ساری انسانیت کے یہی مسائل ہیں. لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، پڑھیں. سیلف ہیلپ بکس موجود ہیں، بہت فرق پڑتا ہے ان سے، پڑھ کے دیکھیں. جو 7 ہیبٹس وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، پڑھیں ان کے بارے میں اور ان سے فائدہ حاصل کریں، اپلائی کریں اپنے اوپر. اور سب سے بڑھ کر چیز، اللہ سے دعا کریں. جب بڑی خرابیاں دور ہو جائیں گی، پھر کمتر درجے کی خرابیاں نمایاں نظر آنے لگیں گی. اور تزکیہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گھر ہے بہت گندا ہے، مٹی کے ڈھیر ہے اس کے اندر، اسمیل آ رہی ہے، جالے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ موٹی صفائی کریں گے نا، جالے اتاریں گے، جھاڑو، جھاڑ پونچھ، ڈسٹنگ، صفائی ستھرائی. اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ بڑی صفائی ہو جائے گی، اب لگے گا کہ ہاں اس میز کے نیچے بھی کچرا ہے، اچھا اس بوٹل کا ڈھکنا بھی گندا ہو رہا ہے، اچھا اس جار کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ شیلف بھی صاف نہیں ہے، وہ دھبا وہاں پڑا ہوا ہے. پھر وہ چھوٹی چیزیں بھی انسان کو کھلنے لگتی ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے. انسان پوری امید، پوری توجہ، پوری یقین کے ساتھ اپنا تزکیہ کرے، پھر دیکھیں کہ انسان کیسا پاکیزہ ہو جائے گا کہ فرشتے بھی ہمارے آگے سجدہ کرتے ہوئے فخر محسوس کریں. جنت کا شہری بننا چاہتی ہوں، بس یہ سوچ لیں. یہ دنیا ہے، یہ متحرہ پاکیزہ کرنے کی جگہ ہے یہ، اور یہ اللہ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو مجھے پوری کرنی، جو یہاں سورہ مومنون میں دے دی گئی ہیں. تو پھر بڑی نیکیاں کریں اور پھر چھوٹی نیکیوں کو اہمیت دینا شروع کریں. صرف مسکرا کر کسی سے ملنا، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت کر لینا، ان پہ بھی توجہ دیں، ان کی کوالٹی پر بھی دیکھیں. نہ صرف صدقہ دینے پر توجہ دیں، کس انداز سے صدقہ دیا میں نے اس پر بھی توجہ دیں. اور بڑی نیکیوں کی نیت کریں، ارادہ کریں اور عمل کریں. اور یہ زندگی بھر کا پروسیس ہے. یہ زکوٰۃ فاعلون، دیکھیں فاعلون کیا ہے؟ فعل ہے کہ اسم ہے؟ اسم. ایک دفعہ نہا کر فارغ ہو جاتے ہیں سال بھر کے لیے؟ ہرگز نہیں، روز نہانا ہے. یہ ہفتے میں ایک دن تو نہانا ہی نہانا ہے. تو یہ اپنا تزکیہ بھی روز کرنا ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جو اپنے نفس کا حق سمجھتا ہے، جو اپنے نفس کی عزت کرتا ہے، وہ یہ کام کرے گا. پھر آگے کیا؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے کہ اپنی بیوی یا اپنے شوہر یعنی اپنے اسپاؤسز کے سامنے، یا مطلب مردوں کے لیے کیا ہے، یا جو ان کی ملک یمین ہوں، تو ان پہ کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. تو اب یہ تعمیر شخصیت میں اہم ترین چیز اپنی انسٹنکٹس کو لگام دینا، اپنی اینیمل انسٹنکٹس پر قابو پانا، شہوت کو قابو رکھنا. بے لگام نہیں چھوڑ دیتے، نہ بے لگام چھوڑتے ہیں اور نہ اس جذبے کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیا میں پھر یہی 2 انتہائیں رہی ہیں. یا تو نکاح کو بھی حرام سمجھا گیا کہ عورت اور مرد میں جسمانی تعلق دراصل خدا خوفی اور دینداری اور تقوی کے اور تزکیے کے بالکل خلاف ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا تزکیہ کیا، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ تھروئنگ دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر، جہاں نہانے کا پانی پھینکا تو بچہ بھی ساتھ پھینک دیا. تو یہ انہوں نے کیا، ایسا تزکیہ کیا اپنا کہ اللہ کی جائز چیزوں کو بھی ناجائز کر لیا اپنے اوپر.
لیکن بہرحال یہ ایکسٹریم بہت کم رہی، ایک مائنیوٹ مائنورٹی نے یہ ایکسٹریم اختیار کری، اور ان میں سے بھی پھر اس ایک مائنیوٹ مائنورٹی ہی ہے جو کہ اس کا حق ادا کر سکے، اور جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ میجورٹی ہے جو دنیا میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہی غیر ضروری سمجھ لیا گیا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ. تو ہم بھی تو ہائر ایوالوڈ اینیمل ہی ہیں. تو کہا کہ بس ہم آزاد ہیں، ہماری مرضی، جس طرح چاہیں جس کے ساتھ چاہیں تعلق قائم کریں. اور ہمیں حیرت ہوگی کہ کیا کیا ویئرڈ لوگوں کی فیٹشز ہوتی ہیں. باقی سارے تو چھوڑیں، بعض لوگوں کو گاڑیاں دیکھ کر اور یہ جذبہ ان کا ابھرنے لگتا ہے. کار دیکھ کر، گاڑی کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جو ایک مرد اور عورت شادی کے بعد قائم کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان شیطانی اعمال سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ جب اس طرح کے جب یہ ڈیویشنز آنے شروع ہوتے ہیں تو دیکھیں کوئی لمٹ نہیں بچتی. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پھر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا یہ خود انسان کے اندر حیا کو مجروح کر رہا ہوتا ہے. تو جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جسمانی تعلق نکاح کے رشتے میں ایک مرد اور عورت کے ساتھ قائم ہوگا. دیٹس اٹ. اس لیے کہ اب تو کنیزیں رہی نہیں. او ما ملکت ایمانکم، تمہاری کنیزیں، وہ تو ابھی کنیزیں تو ہیں کہیں نہیں. تو لہٰذا یہ تو پھر چیز سسپینڈڈ ہے. تو اب صرف ایک صورت ہے جسمانی تعلق قائم کرنے کی کہ ایک عورت اور مرد آپس میں نکاح کریں گے، تب ایک دوسرے کے جسم کو ہاتھ بھی لگانے کا ان کو حق حاصل ہوگا، ورنہ وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. تو اسلام نے جب یہ ایکسٹریم دیکھی تو کہا دیکھو ہولڈ آن، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میانہ روی ہے. نکاح کو انکریج کیا گیا، جسمانی تعلق ساتھ رومانوی تعلق ساتھ جذباتی تعلق، فزیکل اٹیچمنٹ، رومانٹک اٹیچمنٹ، ایموشنل ایفیلیشن اس رشتے کی حدود میں ہونی چاہیے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ حدیں پار کر رہا ہے. دیکھیے ہم نے ایک حد کیا پار کری، پار کرنے کے بارے میں بات کری. کس حد کی پار کرنے کی بات کری کہ وہ لمٹ سے آگے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ چاہے وہ اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں، کراسنگ لمٹس. اللہ نے سزا نہیں بیان کی، فرمایا اولئک هم العادون، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور سزا کا بیان نہ کرنا خود بہت خوفناک ہے. اچھا اب دوسری چیز کہ اس رشتے کے اندر اس رشتے کی خوبصورتی کو برقرار نہ رکھا جائے، وہ بھی بہت ٹربلنگ ہے، بہت پرابلمٹک ہے. اور عزت کی حفاظت غیر شادی شدہ کے اوپر بھی فرض ہے، صرف شادی شدہ کے اوپر نہیں. تو غیر شادی شدہ کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کریں، نظروں کی حفاظت کریں اور نماز میں خشوع پیدا کریں. یہ جذبہ جو سیکس انسٹنکٹ ہے انسان کی، سیکس ڈسپلن جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اس جذبے کو ڈسپلن کرنا سکھاتا ہے. اس جذبے کے اپنے اندر بڑی شدت ہے، ہارمونز کا اپنا بڑا زور اور دباؤ ہے، عمر کا تقاضا ہے. لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی اپنے آپ کو فتنوں کے موقعوں سے دور رکھنا ہے. جن سے مخالف سے، اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کم سے کم ہو. اگر حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور غیر مخلوط ادارے ہیں، سیگریگیٹڈ ایجوکیشن یا ورک سپیسز ہیں تو ٹھیک ہے. اگر نہیں تو افراد اپنے طور پہ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. اپنی طرف سے جتنی پریکاشن کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے آگے دن میں 5 دفعہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں خشوع ہوگا تو حرام چیزوں سے خود بخود اپنے آپ کو بچائیں گے. نماز ہے ہی نہیں تو پروٹیکشن ہی کوئی نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ ہے ہی نہیں. اور اگر ہے تو صرف اٹھک بیٹھک ہے، میکینیکل ہے، بے روح ہے. اگر ایسی بے روح نمازیں ہیں تو مسجد کے امام بھی ہوں تو نفس پر، شہوت پر قابو نہیں پا سکیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر خود کو محفوظ رکھنا اور بچوں کو محفوظ رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. کنسٹرکٹیولی انسان اپنے آپ کو بزی رکھے، مصروف رکھے، اپنے ذہن کو ادھر نہ جانے دے زیادہ ان چیزوں کی طرف، ایسے خیالات کی طرف.
اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ مناسب وقت پر اولاد کی شادی کریں، اولاد کو فتنے میں نہ ڈالیں، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے کہیں اولاد۔ اور اگر شادی نہیں ہو رہی اور یہ جذبہ بڑا زور لگا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ روزے کے ذریعے شہوت کے زور کو توڑیں۔ اگر نفس گناہ پر بہت زور لگائے یا بڑی محرومی کا احساس ہو کہ میری زندگی میں ساتھی نہیں جس سے کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں، تو کسی کی زندگی دیکھیں محرومیوں سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک محرومی ہے، نو ڈاؤٹ، جنت کا تصور کر لیں کہ وہاں ہر انسان کی ہر فینٹیسی پوری ہوگی۔ پھر اگر دیکھیں شادی شدہ ہیں، اس رشتے کو بھرپور توجہ دیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو اس رشتے کو توجہ نہیں دیتا وہ بھی پھر دراصل زیادتی کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے کی جسمانی خواہشات کا احترام کریں، اہمیت دیں، تیار ہوں، ہار سنگھار کریں، محبت کے جذبات کا الفاظ سے، آنکھوں سے، باڈی لینگویج سے اظہار کریں، کہیں زبان سے مجھے تم سے محبت ہے۔ شروع کے دور میں نئی نئی شادی میں تو بہت خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ جب ذمہ داریاں اور رشتے بڑھنے لگتے ہیں تو یہ تعلق نگلیکٹ ہونے لگتا ہے شوہر بیوی کا۔ اس کے لیے خصوصی وقت نکالیں۔ کسی کی بہو اور کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی بننے میں بھول ہی جاتے ہیں کسی کی بیوی بھی ہوں، کمانے میں اور بیٹا بننے میں اور باپ بننے میں اور بھائی بننے میں بھول ہی جاتے ہیں کسی کا شوہر بھی ہوں۔ ایک عورت ہے، ساری وہ توجہ مجھ سے چاہتی ہے، تو بات کیا ہے کہ خالی اس کو بیوی بنا کے نہ رکھے، محبوبہ بنائیں۔ شوہر کو خالی شوہر نہ سمجھے، محبوب بنائیں۔ یہ ہے جو اسلام کا مزاج ہے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے طریقوں سے بھی ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے محبوب بنایا تھا ایک دوسرے کو۔ تو اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، ساتھ ٹائم گزاریں، وقت نکالیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر ساتھ گھر میں ٹائم نہیں ملتا تو تھوڑے دن کو کہیں جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، کہیں ساتھ کھانا کھانے جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، رول کھا لیں جا کے، کوئی بات نہیں، موٹر بائک پر بیٹھ کے پان کھانے چلے جائیں، ڈرنک پی لیں، کچھ کر لیں، لیکن ایکسکلوسیو ٹائم ایک دوسرے کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو وہ تو پھر اچھا کام نہیں کر رہے۔ اور اس میں اور کئی چیزیں اور آتی ہیں، آپ چاہیں تو تفاسیر کے اندر مزید پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ راعون یعنی کہ راعی ہیں، کانسٹنٹ نگرانی کرتے رہتے ہیں، کس کی؟ امانت کی اور عہد کی، چاہے وہ شرعی ہوں، قانونی ہوں، اخلاقی ذمہ داریاں ہوں، جسم کی امانت ہو یا صلاحیتوں کی حفاظت ہو، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہوں یا بندوں کی طرف سے دی ہوئی ہوں، سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارا جسم امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، بیماریوں سے بچانا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ اور اس جسم کی صفائی کے جتنے ڈیٹیلڈ احکامات ہمیں اسلام کی شریعت میں ملتے ہیں، یہود کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اتنے احکامات۔ کس قدر پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی کے خیال کا اہتمام ہے جو کہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا جسم امانت ہے، اس کو اچھی طرح سے رکھیں، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اور کوئی جہنم کو ایندھن بنانے والے کام نہیں کریں۔ اور جو اللہ اور بندے کے درمیان شریعت کا معاہدہ ہے پورا کریں۔ ابھی ہم نے بات کی تھی اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں بھی اپنا عہد تم سے پورا کروں گا، تم کو جنت دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ انسانوں سے متعلق امانت، اس کی بھی قسمیں ہیں، مالی اور قولی۔ کسی نے زیور رکھوایا واپس کر دیں، کسی نے راز رکھوایا اپنے تک رکھیں، اپنے سینے تک۔ زیور کو سیف میں رکھیں اور رازوں کو سینے میں رکھیں، کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ اپنے سے اپنا بھی یہ کہنا کہ تم میرے بہت اپنے ہو، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، کسی کو آگے نہیں بتانا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر جو عہد کی اقسام ہوتی ہیں وہ بھی لکھے ہوئے معاہدے ہوتے ہیں، حکومت کی نیشنلٹی ہم نے لی ہوئی ہے، قوانین کا احترام کرنا ہے، کسی ادارے کا ہم حصہ ہیں
جو عہدہ ملا اس کے پابندیوں کا لحاظ رکھنا ہے، حق ادا کرنا ہے. اگر وہاں پہ چیزیں رکھی ہیں آفس کے اندر، آفس کا اسٹیشنری ہے، گھر نہیں لا سکتے، آفس کا فون ہے، بلا وجہ اس کو ہم اپنی ذاتی استعمال میں نہیں رکھ سکتے، سب کا حق ادا کرنا ہے. اور جو افراد کے ساتھ اخلاقی معاشری معاہدے ہیں ہر مہذب شائستہ سوسائٹی کے اندر انڈرسٹوڈ سمجھے جاتے ہیں. اگر سویلائز سوسائٹی ہے، جانوروں کا غلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرہ ہمارے اوپر عائد کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کا خیال کرنا، اپنے رحمی رشتوں کو نبھانا. شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اس کو اللہ نے میثاقاً غلیظاً کہا ہے، پختہ میثاق کہا ہے. اس میں وفاداری، لائلٹی، اپنی ذمہ داریاں شوہر نبھائے اور بیوی اپنی نبھائے. اولاد کی ذمہ داری ان کی تربیت کرنا کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں. کسی کو ملازم رکھا، جو شرطیں طے کی ہیں ان کا پاس رکھنا کہ تنخواہ اتنی دے کر پہلے تو اس کو رکھ لیا، کام یہ بتا دیے، اس وقت کے ساتھ ساتھ تنخواہ تو نہ بڑھائی، کام بڑھائے چلے گئے. یہ نہیں کرنا چاہیے. جتنی چھٹی طے کی ہے وہ دیں اس کو. اور جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان پہ خرچ کرنا، اللہ نے اس کو حق کہا ہے، اخلاقی حق. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ عہد کی حفاظت، امانت کی حفاظت کس کا حق ہوا؟ حقوق العباد ہے نا، یہ بندوں کا حق ہے. تو اب دیکھیں، حقوق اللہ، حقوق النفس، حقوق العباد سب آ رہے ہیں یہاں پر. عدل اور شرم انسان کا اپنا نفس کے اوپر حق ہے. اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں صلوات جمع آ گیا. یحافظون کس طرح؟ نمبر 1 وضو کی حفاظت، پھر سطر کی حفاظت، اوقات کی حفاظت، ارکان کی حفاظت یعنی کہ نماز کی ظاہری شکل کی حفاظت، پھر دوران نماز اس کی روح، خشوع، توجہ، انابت، اللہ کا خوف، ساکنون، خائفون. اور صلوات یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کے علاوہ نوافل. اور پلیز کلیئر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ نماز کی 2 ہی کیٹیگریز ہیں، فرض اور نفل. فرض اور نفل، اوکے. فرائض فکسڈ ہیں، نوافل جتنے مرضی پڑھیں. کچھ نوافل وہ ہیں جن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کیا تھا، ان کو ہم پھر سنت کہتے ہیں. سنتیں اس میں موقدہ ہیں جن کا ہمیشہ اہتمام کیا، کچھ غیر موقدہ ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں. تو یہ سنت بھی کیا ہے؟ یہ نفل ہی کی ایک قسم ہے. تو اگر سنتوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں تو یقیناً ہم نے نوافل کا اہتمام کر لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کی سنتیں جو ہوتی ہیں یہ فرائض کی حفاظت کرتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو فردوس مانگو. سمپل نسخہ اللہ نے اس کا یہاں پر ہم کو دے دیا. اب دیکھتے ہیں کون ہے ہمت والا جس نے کہ فردوس پر کمند ڈالی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان پر عمل کرتا ہے. چلیے یہاں بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے.